رمضان کے روزوں کے اندر ان تمام چیزوں سے تو بچنا ہی ہے، کھانے پینے اور شہوت سے بچنا ہی ہے، حلال چیزوں سے بھی بچنا ہے۔ اس کے اندر حلال کھانا حلال ہوتا ہے، لیکن رمضان کے روزوں میں آپ نہ کھا سکتے ہیں، نہ پی سکتے ہیں، نہ بیوی سے صحبت کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں زبان سے بد زبانی نہ ہو۔ گھروں کا ماحول آج کے دور میں سب روزے دار ہیں، لیکن ذرا سے غصے میں پہلا روزہ لگ رہا ہے، عصر سے پہلے کا وقت ایسا ہوتا ہے آدمی کو پھاڑ کھانے کو آتے ہیں، ایسے نہ بنے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، صلی اللہ علی النبی الامی، صلی اللہ علی النبی الامی۔ عزیزان محترم، آپ حضرات سے آج یہ جو ہماری نشست ہے یہ اس پرپز پر ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے درمیان میں ابھی جو رمضان المبارک کا مہینہ تشریف لانے والا ہے، اس رمضان کو ہم کس طرح سے گزاریں اور یہ رمضان ہمارے لیے خیر و برکت کا ذریعہ کیسے بن جائے، اس کی نیت اور اپنے اعمال کی درستگی کے لیے، نیت کی درستگی کے لیے، رمضان کے لیے لائحہ عمل تیار کرنے کے لیے یہ کام کرنے کی ہماری نشست ہے۔ عزیزو، قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ رب العزت ہمیں ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے جا رہے ہیں، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے پچھلی امتوں پر بھی فرض کیے جا چکے ہیں۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح سے پچھلی امتوں پر فرض کیے گئے اسی طرح تم پر بھی فرض کیے گئے ہیں۔ لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں ہم متقی بنا دیں، پرہیزگار بنا دیں۔ اس سے ایک بات تو یہ واضح ہو گئی کہ ہم کوئی بڑے فن خواں یا تیس مار خواں نہیں ہیں کہ ہمارے لیے اسپیشل رمضان کے روزے فرض کیے جا رہے ہیں۔ اس سے پتہ یہ چل رہا ہے کہ پچھلی امتوں پر بھی رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں، وہ بھی روزے رکھ چکے ہیں، وہ بھی اللہ کے متقی اور پرہیزگار ہم سے اچھے بننے کی کوشش کر چکے ہیں۔ اندازہ کیجئے، ابھی جو رمضان ہمارے پچھلے سالوں میں چلے ہیں، گزرے ہیں، وہ گرمی کے رمضان گزرے ہیں، اور ہر شخص نے جب پہلا روزہ رکھا تو دل میں یہ داعیہ پیدا ہوا، ارے یار یہ تو پتہ ہی نہیں چلا۔ لیکن اس رمضان کے روزے آنے سے پہلے ہر شخص کی طبیعت اس طرف کھنچتی تھی اور دلوں میں یہ خدشہ لگا رہتا تھا کہ یار روزے کیسے گزریں گے، گرمی آ رہی ہے، کیسا ہوگا، کیا حالت بنے گی۔ یعنی ویڈیو اس طرح کی چلائی جاتی تھی کہ رمضان کا روزہ نہ لگنے کی ایک آسان ٹپ ہے، ایک آسان طریقہ بتایا جا رہا ہے، اتنی کلونجی، اتنی فلاں، اتنا الائچی کھا لو، سحری کے اندر جو ہے دودھ پی لیا جائے اور فلاں کام کر لیا جائے تو روزہ نہیں لگے گا، پیاس نہیں لگے گی۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ ہم اس طرح کے کام کرنے کے لیے، سننے کے لیے اپنے آپ کو اس پر آمادہ کرتے ہیں۔ ہم یہ اندازہ لگائیں کہ ہم سے پچھلے لوگوں پر جو فرض کیے گئے تھے ان کے لیے وہ ساز و سامان، وہ ٹیکنالوجی کا دور نہیں تھا، اور وہ اے سی اور کولر اور پنکھوں کا دور نہیں تھا۔ ٹھنڈک کا زمانہ یا گرمی کی شدت کو انہوں نے کیسے کاٹا ہوگا، کیسے ان لوگوں نے روزے رکھے ہوں گے، اور کس قدر اللہ کا متقی و پرہیزگار بننے کے لیے انہوں نے کوشش کی ہوگی، اندازہ کیجئے۔ تو اسی لیے ہم اپنے آپ کو انسان سمجھیں اور اللہ کا بندہ سمجھیں۔ ہم اس کے علاوہ کچھ بھی نہ سمجھیں رمضان کے روزوں کے اندر کہ ہم مالدار ہیں، ہم اے سی کے اندر رہ کر روزہ گزاریں گے، ہم ٹھنڈی چیزیں کھا کر روزہ کا افطار کریں گے، ہم سحری میں فلاں آئٹمس اپنے لیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوب نوازے، لیکن میرے عزیزو، سحری میں اور افطار میں آپ کھا لیجئے، لیکن اس کے درمیان کا جو وقفہ ہے یہ ہمارا کیسا گزرے، رمضان کے روزے ہم کیسے رکھیں،
اللہ رب العزت ہمیں متقی بنانا چاہتے ہیں۔ پہلے تو یہ بتا دیا کہ تم سے پہلے بھی لوگوں پر فرض کیے گئے، تم پر لوگوں پر فرض نہیں کیے گئے، تو اسی لیے اپنے اندر آفت مصیبت مت سمجھو اور ہوا نہ بنا لو، مصیبت کے اندر ملوث نہ ہو جاؤ اور پریشانی میں تل میں نہ لگو اور ایک ٹینشن میں نہ آ جاؤ کہ روزے آ رہے ہیں، رمضان آ رہے ہیں، کیا بنے گا کیا ہوگا۔ سکون اطمینان کا ماحول قائم کریں اور بڑے ہی خوشگواری کے ساتھ، اچھے موڈ کے ساتھ اللہ کے اس رمضان کا استقبال کریں، خوش ہوئیں۔ کیونکہ اس رمضان کے روزوں کی ہی برکت سے اللہ تعالیٰ امت کا رزق بڑھا دیتے ہیں اور صحت عافیت عطا فرماتے ہیں اور مالوں میں برکت دیتے ہیں، یہاں تک کہ انسان کی نفلی عبادت کا ثواب اس کو فرضوں کے برابر مل رہا ہوتا ہے۔ تو اندازہ کیجئے یہی وہ رمضان کے روزے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہونے کے لیے پورے ہمیں ہر اعتبار سے ہر چیز ہمارے لیے آسان اور کشادہ کر دی، یعنی راضی ہونے کے لیے تیار ہے۔ تو اسی لیے رمضان کے روزے جو ہم رکھیں وہ اللہ کی رضا کے لیے رکھیں، اللہ کو ناراض نہ کریں۔ اللہ کی رضا کیسے ہوگی؟ اللہ کی رضا ہمیں حاصل ہوگی اچھی نیت کے ساتھ۔ نیت یہ کریں کہ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے روزے رکھوں گا، نیت یہ نہ کریں، اگر ہماری نیت اخلاص کے ساتھ ہوگی، اللہ کو راضی کرنے کی نیت ہوگی، انشاءاللہ تو ہمارے روزے اللہ کے لیے مقبول ہوں گے، دنیا اور آخرت میں خیر و برکت کا ذریعہ بنیں گے۔ اور اگر نیت یہ ہے کہ میرا وزن کم ہو جائے مثال کے طور پر، تو آپ سمجھ لیجئے کہ قیامت کے دن آپ کو دنیا کا فائدہ تو حاصل ہو جائے گا دنیا میں، لیکن آخرت میں آپ کے لیے کوئی اجر و ثواب نہیں ہوگا میرے بھائیوں۔ تو اسی لیے نیت اخلاص کی کریں، گھروں کے ماحول کو خوشگوار بنانے کی فکر کریں، ٹینشن والا ماحول نہ ہو، اور منہ سے جو ہم آج کل فی الحال جو بڑبڑاتے ہیں، گھروں میں شور شرابہ ہوتا ہے، بچوں کو بیٹھا کر روزانہ سمجھا کہ بیٹا رمضان کے روزے آنے والے ہیں، ہم زیادہ بات نہیں کریں گے، بہت کم وقت میں بہت تھوڑی بات میں آپ کو بات سمجھنی ہے، شور شرابہ نہ ہو، گالی گلوچ نہ ہو، اور دوسروں کی غیبت چغلیاں گھروں میں نہ ہوں، اور اسی طرح سے کیونکہ یہ تمام چیزیں روزے کو پھاڑ دیتی ہیں، غیبت چغلیاں اور دوسری چیزیں، جھوٹ فریب دھوکہ، یہ تمام روزوں کو ختم کرنے والی ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں متقی بنانا چاہتے ہیں، تقوی ہمارے دلوں میں پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ ہم سمجھتے یہ ہیں کہ رمضان کے روزے رکھنے کے بعد نیک آدمی کی علامت اور متقی بن جانے کی علامت یہ ہے کہ وہ زیادہ نمازیں پڑھنے لگ جائے، زیادہ تلاوت کرنے والا بن گیا، زیادہ تسبیحات پھیرنے والا بن گیا۔ رمضان اس لیے نہیں آتے کہ ہمیں نمازی بنا دے، ہمیں روزے دار بنا دے، ہمیں تلاوت کرنے والا زیادہ بنا دے، ہمیں ذکر اذکار کی بھرمار ہو جائے ہمارے اندر۔ نہ میرے بھائیوں، بہت سارے لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ وہ نہ نمازیں زیادہ پڑھتے ہیں، نہ تلاوت زیادہ کرتے ہیں، نہ تسبیحات زیادہ کرتے ہیں، لیکن آپ ان کی زندگی میں ان کو دیکھو گے کہ وہ خوشگوار ہیں، ان کے موڈ اچھے رہتے ہیں، ہنس مکھ ہیں، اچھے اخلاق والے ہیں، وہ جھوٹ نہیں بولتے زبان سے، آنکھوں سے غلط نہیں دیکھتے، کانوں سے غلط نہیں سنتے، زبان سے غیبت نہیں کرتے، سود نہیں کھاتے اور زنا سے بچتے ہیں، یہاں تک کہ رمضان کے اندر جائز چیزوں سے بھی بچتے ہیں۔ رمضان روزہ رکھنے کا اہم مقصد یہ ہے کہ ہم روزہ کہتے کسے ہیں؟ روزہ کہتے ہیں آدمی کھانے سے اور پینے سے اور صحبت سے بچ جائے۔ صبح صادق کے بعد سے لے کر غروب آفتاب تک ان تمام 3 چیزوں سے بچنے کا نام روزہ ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ میں ہم اپنے آپ کو جو متقی اللہ ہمیں بنوانا چاہتے ہیں، ہماری زبان سے غلط نہ بات ہو، ہماری آنکھوں سے غلط نظری نہ ہو، کانوں سے غلط نہ دیکھیں، اسی طرح ہاتھ سے غلط نہ پکڑیں، نہ ہاتھوں سے غلط کام کریں، اور اسی طرح سے ہاتھوں سے غلط کام کرنے میں موبائل بھی آتا ہے۔ اپنے وقت کو ضائع نہ کریں، بد نظری نہ کریں، ٹائم پاس نہ کریں، یا تو آپ سوئے رہیں، سب سے کم درجے کی بات یہ ہے، یا پھر آپ اپنے کام کاج میں لگیں، اپنی تعلیم میں لگیں، وقت اپنا تعلیم میں گزاریں، مطالعے میں گزاریں، اور ذکر و اذکار میں وقت گزاریں، اپنے گھر کے کام کاج کی، اپنے والدین کی خدمت میں وقت گزاریں۔ اللہ ہمیں
تقوی اختیار کرنے کا حکم دیتے ہیں کہ روزہ رکھنے کے بعد جو تمہارے اندر سے شہوت نکلنے کے جو اسباب تھے کہ بد نظری کا ہونا، کانوں سے غلط سننا مزے کے لیے، یہ تمام چیزیں رکوانی مقصود ہیں۔ تو اسی لیے ہم ان رمضان کے روزوں کو اپنے لیے خیر و برکت کا ذریعہ سمجھیں، اللہ کی رضا کا پروانہ بنائیں۔ ہم نے جو پچھلے رمضان کے روزے ضائع کیے ہیں، برباد کر دیے اللہ کو ناراض کرنے میں، اس رمضان کو ہم ایسا نہ بنائیں۔ اس رمضان کے لیے ہم اللہ کو راضی کرنے کا گوڈ گفٹ سمجھیں اور شکر منائیں اللہ نے کہ ہمیں ایک رمضان کا روزہ اور عطا فرما دیا۔ یا اللہ میں آپ کو اس میں ایسا راضی کروں گا کہ اگر اس رمضان کے بعد میری موت آ گئی تو میں آپ مجھ سے راضی ہو جائیں۔ ایسے کام کرنے ہیں۔ اس کام کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ رمضان کے روزوں کے اندر ان تمام چیزوں سے تو بچنا ہی ہے، کھانے پینے اور شہوت سے بچنا ہی ہے، حلال چیزوں سے بھی بچنا ہے۔ اس کے اندر حلال کھانا حلال ہوتا ہے، لیکن رمضان کے روزوں میں آپ نہ کھا سکتے ہیں، نہ پی سکتے ہیں، نہ بیوی سے صحبت کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں زبان سے بد زبانی نہ ہو۔ گھروں کا ماحول آج کے دور میں سب روزے دار ہیں، لیکن ذرا سے غصے میں پہلا روزہ لگ رہا ہے، عصر سے پہلے کا وقت ایسا ہوتا ہے آدمی کو پھاڑ کھانے کو آتے ہیں۔ ایسے نہ بنے، بلکہ صبر، تحمل اور برداشت کے ساتھ روزے کو گزاریں۔ ہر وقت کہیں کہ میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں، میں یہ الفاظ زبان سے نہیں نکال سکتا، میں یہ بات نہیں دیکھ سکتا، میں یہ الفاظ زبان سے نہیں سن سکتا۔ ہر وقت اپنے آپ کو یہ کہہ کر، یہ دل میں بٹھا کر داعیہ پیدا کرتے رہنا ہے اور مستحضر رکھنا ہے اپنے آپ کو کہ میں رمضان کے روزے سے ہوں، فرض روزہ ہے میرا۔ یہ ایسا اللہ کے پاس جائے کہ اس میں ذرہ برابر بھی ہول اور جھول اور کوئی ہینچ پیچ نہ ہو، کوئی پھٹن نہ ہو، کہ روزہ ایک ڈھال ہے شیطان کے داؤں پیچوں سے، لیکن یہ پھٹ بھی جاتا ہے غیبت سے، چغلی سے، بدعت سے، خرافاتوں سے، بد نظری سے، گالی بکنے سے اور گناہ کے کام کرنے سے پھٹ بھی جاتا ہے۔ اسی لیے ہم اپنے روزوں کو پھاڑیں گے نہیں انشاءاللہ۔ مجھے بھی اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے ان رمضان کو عافیت سکون کا ذریعہ بنائے، امت مسلمہ کے لیے خیر و عافیت کا ذریعہ بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔